صہیونی فوج نے ایک بار پھر ایران کے مختلف شہروں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تازہ ترین حملے تبریز اور شیراز پر کیے گئے ہیں اور تبریز میں اسرائیلی فوج نے ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ تنزیز ایئر بیس کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ شیراز میں میزائل ساز فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صہیونی فوج کی جانب سے ایک بار پھر ایران کے مختلف شہروں پر حملے شروع کر دیے ہیں، جس کی تصدیق ایرانی میڈیا کی جانب سے کی جا چکی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ تیز ترین حملے تبریز اور شیراز پر کیے گئے ہیں اور تبریز میں اسرائیلی فوج نے ایئر بیس کو نشانہ بنایا اور تنزیز ایئر بیس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ شیراز میں میزائل ساز فیکٹری کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں فیکٹری بھی تباہ ہو گئی ہے۔ حملے کے کچھ مناظر آپ ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ حملے کیے گئے ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے اور یہ حملوں کا دوسرا راؤنڈ اب شروع کیا جا چکا ہے۔ آج جب حملوں کا آغاز کیا گیا تو فوری طور پر ایران کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کی گئی اور ایران نے جواباً 100 ڈرونز سے حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں اب اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر حملے شروع کر دیے ہیں اور ایران کے مختلف شہروں پر حملے کیے گئے ہیں۔ تازہ ترین حملے تبریز اور شیراز پر کیے گئے ہیں۔ تبریز میں اسرائیلی فوج نے ایک ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے اور عرب میڈیا کا یہ بتانا ہے کہ تنزیز ایئر بیس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ شیراز نے میزائل ساز فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے ایک بار پھر حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے مختلف شہروں پر حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور یہ بتانا ہے کہ تبریز اور شیراز پر اسرائیلی افواج کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جب اسرائیل کی جانب سے حملوں کا آغاز کیا گیا تو اس آپریشن کا نام رکھا گیا آپریشن رائزنگ لائن اور ایرانی جوہری تنصیبات، بیلسٹک میزائل فیکٹریز، اعلیٰ عسکری کمانڈرز اور سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران کو کہا ہے کہ معاہدہ کر لیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایران کو معاہدہ کرنے کی پیشکش کی ہے، اس کے بعد ایک اور موقع دیا گیا۔ ایران جوہری بم نہیں بنا سکتا اور یہ وقت ہے کہ صورتحال کا خاتمہ کیا جائے، ورنہ طے شدہ حملے اس سے سنگین ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو کہا ہے معاہدہ کر لو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایران کو معاہدہ کرنے کی پیشکش کی ہے اور اس کے بعد ایک اور موقع دیا گیا ہے۔ ایران جوہری بم نہیں بنا سکتا، یہ صلاحیت ایران کے پاس نہیں ہے اور یہی وقت ہے کہ صورتحال کا مکمل اب خاتمہ کیا جا سکے، ورنہ طے شدہ حملے اس سے سنگین ہوں گے۔ اور اس سے قبل نیتن یاہو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک تمام ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر لیا جاتا حملوں کا سلسلہ رکے گا نہیں۔ اور ابھی تازہ ترین اپڈیٹ بھی آپ کو دی کہ اسرائیلی افواج کی جانب سے ایک بار پھر حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایران کے صدر نے طاقتور جواب کا وعدہ کیا ہے، ایرانیوں سے اتحاد کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم اور حکام اس جرم کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا جائز اور طاقتور جواب دشمن کو اس کے احمقانہ عمل پر پچھتاوا کرنے پر مجبور کر دے گا۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے ایرانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ متحد رہیں اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ ایران کے صدر نے طاقتور جواب دینے کا وعدہ کیا اپنی قوم کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں شدید اتحاد بنائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایرانی قوم اور حکام اس جرم کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا جائز اور طاقتور جواب دشمن کو اس کے احمقانہ عمل پر پچھتاوا کرنے پر مجبور کر دے گا۔ ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان نے۔ بریگیڈیئر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب صورتحال ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک بار پھر اسرائیلی فوج کی جانب سے حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، فیکٹری تباہ کر دی گئی ہے، اب ایران آگے کیا سٹیپ لے سکتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں کہ سارا کچھ دنیا ابھی اور ایرانین عوام بھی ابھی ایرانین ریسپانس کو دیکھ رہی ہے اور ویٹ کر رہی ہے۔ اور ابھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اسرائیل کے سٹرائکس میں پہلے جو ویو 5 سٹرائک تو صبح ہوئی تھی اور اس میں جو انہوں نے دیکھے ٹارگٹ سلیکٹ کیے تھے اس میں نیوکلیر سائٹس تھی اور اس کے علاوہ میزائل فیکٹریز بھی تھی اور پھر ملٹری لیڈرشپ تھی، نیوکلیر سائنٹسٹ تھے۔ تو اس سے ابھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا انہوں نے اپنے ویپنز کو ری لوکیٹ کیا تھا، کیا ابھی اس کے کیپیسٹی میں ہے کیا، یا ان کو ڈیمیج ہو چکے ہیں، کیونکہ 100 کے قریب پلس ٹارگٹس پہ سٹرائکس ہوئی ہیں۔
और जिस तरीके से ईरान के अंदर से उनके वो गुस्से हैं, इनके एजेंट्स भी वहाँ पे गुस्से हैं और अंदर से जाके उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पैरालाइज कर दिया है। तो अब डिपेंड करता है ईरान का क्या रिस्पांस आता है। जिस तरह उनके एक अज़म का इजहार किया जा रहा है कि हम एक रिस्पांस इस पे करेंगे और इजराइल वेट करे, सो दुनिया वो इम्पोर्टेंट है, वो इसमें क्या रिस्पांस करता है। और या फिर इसके बाद इजराइल का जो इस तरह उन्होंने कहा कि दे विल कंटिन्यू विद दीस अटैक्स और इसमें उन्होंने कहा मजीद हम करेंगे, तो उनकी कोशिश तो अल्टीमेटली यही है कि ईरान को पैरालाइज करना चाहते हैं। और जिस तरीके से ऑलरेडी उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जिसमें लीडरशिप पे जो हमले हुए हैं, मेरा ख्याल में देखे ईरान के सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज बीन हिट। तो अब डिपेंड करता है क्या रिस्पांस जाता है और या क्या थ्रू प्रॉक्सी जो हैं इनको एक्टिवेट करा के कुछ रिस्पांस कर सकते हैं, या पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बताया जा रहा था कि लाइकली है उसको वो ब्लॉक कर देंगे, तो उससे एक इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी पर बड़े इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, क्योंकि 40% ऑफ वर्ल्ड ऑयल पर्शियन गल्फ से जाता है फार ईस्ट एशिया में, चाइना के लिए, जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, इंडिया के लिए। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। 17 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल डेली के हिसाब से यहाँ से पास होता है, तो उसके सीरियस इम्प्लीकेशंस होंगे। वर्ल्ड ट्रेड एक्टिविटी रुक जाएगी और देखें स्टॉक एक्सचेंज गिर जाएंगे, तो इसके वो भी इम्प्लीकेशंस हैं। तो मेरा ख्याल अब डिपेंड करता है कि मुस्लिम उम्मा की तरफ से, अभी सऊदीज की तरफ से हमने एक स्टेटमेंट देखी है, तो मेरा ख्याल में कि रिक्वायरमेंट की OIC का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन कॉल करना चाहिए ताकि एक मुस्लिम ममालिक मिल के एक लाहेमल तय करें। अभी देखना होगा ईरान भी इस पर क्या स्टेप लेता है। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, हमें अपना वक्त दे रहे थे। सेहूनी फ़ौज ने एक बार फिर ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ा तरीन हमले तब्रीज़ और शिराज पर किए गए हैं और तब्रीज़ में इसराइली फ़ौज ने एयरबेस को निशाना बनाया। अरब मीडिया का बताना है कि तंजीज़ एयरबेस को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है, जबकि शिराज में मिसाइल साज फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। सेहूनी फ़ौज की जानिब से एक बार फिर ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसकी तस्दीक ईरानी मीडिया की जानिब से की जा चुकी है और ये बताया गया है कि तेज़ तरीन हमले तब्रीज़ और शिराज पर किए गए हैं और तब्रीज़ में इसराइली फ़ौज ने एयरबेस को निशाना बनाया और तंजीज़ एयरबेस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, जबकि शिराज में मिसाइल साज फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में फैक्ट्री भी तबाह हो गई है। हमले के कुछ मनाजिर आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं और ये हमले किए गए हैं इसराइली फ़ौज की जानिब से और ये हमलों का दूसरा राउंड अब शुरू किया जा चुका है। आज जब हमलों का आगाज़ किया गया तो फ़ौरी तौर पर ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई और ईरान ने जवाबन 100 ड्रोन्स से हमला किया और उसके नतीजे में अब इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर हमले शुरू कर दिए हैं और ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए गए हैं। ताज़ा तरीन हमले तब्रीज़ और शिराज पर किए गए हैं। तब्रीज़ में इसराइली फ़ौज ने एक एयर बेस को निशाना बनाया है।